کوئی عمل نہ کرے. اس لیے بھائی جس کو نہیں آتا نا دوسرے سے پوچھے، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی کچھ شرم نہ کریں، شرم کریں گے تو اپنا نقصان ہوگا. پوچھ لیں گے، سوال کر لیں گے تو اپنا بھی فائدہ ہوگا. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ جیسے میں نے اسی عرض کیا تھا، بعض دفعہ ساتھی مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہوتی بات، میں اپنے ساتھ سے پوچھ لیتا ہوں تو مجھے فائدہ ہو جاتا ہے. وہ پوچھنے والے کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے ضرور فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں پوچھ کے اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اپنے ساتھ ساتھ پوچھ لیتا ہوں، کتاب میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے بات یاد آ جاتی ہے، پھر کسی اور کا بھی فائدہ کرتا ہے، مجھے ضرور فائدہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ جب کسی چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مومنین آپس میں، مسلمان بھائی جب آپس میں باقی کسی چیز کا مذاکرہ کرتے ہیں تو طرفین کو فائدہ ہوتا ہے، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک آدمی کو غلط بات میں مطلب اپنے ذہن کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے، جب کسی دوسرے سے مذاکرہ کرتا ہے پوچھتا ہے یہ تو میں تو یہاں پہ غلط ہوں، یہ تو اس طرح صحیح تھا. جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ. اب صحابہ براہ راست رسول پاک علیہ السلام کی زیر تربیت ہے، ایسا ایمان بنا ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں، بین آمنوا بمثل. اور مجھے پوچھے آپ کو سوچتا ہے کہ جی میرا ایمان کا معیار اللہ کو کون سا پسند ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ جو صحابہ کے نبی کے صحابہ کا معیار ہے یہ بنا لو، یہ مجھے پسند ہے. تو صحابی رسول تھے، وضو کر رہے تھے، اب اس میں کوئی کمی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بڑی عمر کے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، ابھی میاں نوجوان تھے. تو اب تربیت کا انداز بھی یہ تھا، ان سے کہا کہ چچا، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تربیت کا انداز کسی کو بڑے کو سمجھانے کا بھی انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ یہ بات غلط ہے، آپ کا موقع غلط ہے، یا آپ کیا سوچتے ہیں. آج کل تو میرا رواج ہے نا، بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ بھائی تو ہم بھی بتائیں، یہ بات ہے یار، جو تیرے وجود کی وجہ ہے اس کو کہتا ہے تجھے کیا پتہ. جدید دور ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ چچا میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، ذرا دیکھیں میرے وضو میں کوئی کمی تو نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو کیا تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کمی تھی وہ فوراً سمجھ گیا، بیٹا یہ تو میں ایسے نہیں کرتا تھا، اس کو ایسے کرتا. تو ان کی غلطی دور ہو گئی. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا غلطی دور کرنے کا. بھائی جس کو نہیں آتا وہ دوسرے سے پوچھ لے، اس میں آر نہ سمجھے. بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو شرم نہ محسوس کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے کوئی سوال کرے اور مجھے وہ بات نہ آتی ہو، میرے علم میں نہ ہو، تو مجھے میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اس کو یہ کہہ دوں کہ یار میرے علم میں نہیں ہے بھائی، بجائے اس کے کہ میں اس کو ایسے اٹھنا کے اوپر بھی کوئی بات وغیرہ اٹھنا میرا اپنا لفظ ہے، مطلب کسی بھی کوئی بات کہہ دوں بجائے اس کے اور اس پر عمل شروع کر دے غلط بات ہے، تو یہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو اس لیے بھائی صلاۃ التسبیح کا جو ہے نا ساتھی مذاکرہ کر لیں، ایک دوسرے کو مطلب بتائیں کس طرح پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے. ایک میں ذکر کر دیتا ہوں، صلاۃ التسبیح 4 رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. 2 رکعت کی بات ہوتا ہے نا، ساتھی بھول جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہیں، 4 رکعت کو یاد رکھنا، پہلی رکعت کو ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پہلی رکعت جو ہے نیت باندھ کے اللہ اکبر تکبیرۃ تحریمہ پڑھ کے تو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر تک پڑھنا ہے. بعض ساتھی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھنا. کیونکہ جتنا سبق قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے، جتنا احادیث مبارکہ میں دیا ہے، ہم اس پر ہی عمل کریں گے تو وہ دین بنے گا. اگر اپنی مرضی شامل کریں گے تو وہ دین نہیں بنے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی. اب چھینک کا جواب دینا مسلمان کے ذمہ حقوق ہیں، 5 حقوق جو بڑے ہیں، ان میں سے ایک چھینک کا جواب دینا یہ ان حقوق میں شامل ہے. اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ جب کہے، اگر لوگ بیٹھے ہوں تو اس کو چاہیے کہ بلند آواز سے کہے الحمدللہ، تو دوسرے جتنے بھی سننے والے ہیں اس کے جواب میں پھر کہیں یرحم اللہ، اچھا یرحم اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. تو وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ تابعی تھے، تو صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے.
ان کو چھینک آئے، انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پورا جملہ پڑھ دیا. الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم میں جملہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، غلط بات تو نہیں کی. تو صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ فوراً ان کو روک دیا. کہا نہیں بھائی اپنی مرضی. انہوں نے کہا نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں نے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، کوئی مطلب کوئی انہوں نے کہا فرمایا اپنی مرضی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ہمیں صرف کلمہ الحمدللہ کہا ہے، ہم نے وہی کہا، آگے نہیں بڑھنا. تو اس کو اور آگے لے جائیں. اب مطلب ہے کہ ایک آدمی کے سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے، میرے نماز عبادت ہے، نماز کے اندر سب سے بڑا عمل جو ہے وہ سجدہ ہے. ایک آدمی یہ نہیں میں 3 سجدے کر لوں گا، 4 سجدے کر لوں گا ایک رکعت میں، تو نہیں ہو سکتا. نماز نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. اس لیے بعض ساتھی نا وہ اس میں پورا پڑھ لیتے ہیں لا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ نہیں پڑھنا سبحان اللہ سارے پڑھ دوڑانا تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ سورت سبحانک اللہم پڑھ کے سورت شروع کرنے سے پہلے الحمد شریف سے پہلے پھر الحمدللہ پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، پھر سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ. 15 دفعہ پہلے الحمد شریف کے سے پہلے، پھر سورت بھی لانی ہے، پھر 10 مرتبہ وہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کتنا ہو گیا؟ اگر 25 ہو گیا. پھر آگے رکوع میں چلے جانا ہے. تو رکوع میں جو تسبیحات ہیں، سجدے کی جو تسبیحات ہیں، قوما کی جو تسبیحات ہیں وہ پہلے پڑھیں. بعض بندہ ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ پڑھنی ہے کہ پہلے وہ پڑھنی ہے. تو پہلے جو تسبیحات ہیں وہ پہلے پڑھنی ہے. سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنا ہے. یہ پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ تسبیحات جو ہیں قوما کی، رکوع کی، قوما کی، سجدے کی، یہ پہلے پڑھنی ہے. اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بعد میں پڑھیں. تو ہر رکن میں 10 مرتبہ پڑھیں. مثال کے طور پہ ہم رکوع کرتے ہیں تو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے پھر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں. پھر کھڑے ہو جائیں. پھر جو اس کو کہتے ہیں قوما، اس کو قوما کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. یہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد سجدہ کر سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جا اللہ اکبر، سجدے میں جا کے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ عدد میں جتنا بھی پڑھنا معمول ہوتا ہے اس کو پڑھیں. پھر وہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پھر جلسہ جو دونوں سجدوں کے درمیان میں ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جلسہ. دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں نا اس کو جلسہ کہتے ہیں. پھر سجدے جلسہ میں بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. دوسرے سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 3، 5، 7، 9، 11 مرتبہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی. تو کل کتنے ہوئے؟ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو گئی. ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو رکعت میں کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں جو سورت کے بعد میں جو 10 مرتبہ پڑھنا ہے وہ وہاں نہیں پڑھیں گے. جب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو ایک دفعہ بیٹھ کے دوسرے سجدے میں پڑھ گئے، لیکن وہ مشکل ہے، اس میں اکثر جو ہے نا بندہ بھول جاتا ہے. اسی اس طریقے کو چھوڑ دیں، آپ ایک طریقے کو یاد رکھیں. یہی آسان ہے، اس میں بھول جاتا ہے آدمی، پھر پریشان ہو جاتا ہے. پھر وہ بعد دفعہ مطلب نماز پوری کر کے نفل پڑھ کر پھر نئے سے شروع کرنا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ آسان ہے دوسرے کے نسبت. اس کو اسی طرح آپ نے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت کر لیں. 4 رکعت کی بہتر یہ ہے کہ 4 میں ہی پڑھیں. لیکن اگر بعض دفعہ ہوتا ہے ذہن کمزور ہوتا ہے، بھول جاتا ہے نا، بھول سکتا ہے، احتمال ہے بھولنے کا، تو پھر 2 رکعت کر کے پڑھیں. 2 رکعت پہلے پڑھیں 2 سلام کے ساتھ. 2 رکعتوں میں 150 مرتبہ. جی 150 مرتبہ ہو جائے نا. پھر سلام پھیر کے پھر 200. ہاں پھر 2 رکعت اگلی میں 150 پھر پورا کریں. اس طرح بھی ہو جاتی ہے. ہاں اس طرح بھی ہوتی ہے.
مسلم صلاۃ التسبیح کی جماعت تو نہیں ہوتی؟ نہیں جماعت نہیں، جو لوگ جماعت پڑھتے ہیں وہ بس اللہ پاک ان کو سمجھ دے نہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو سمجھ دے۔ میں نے عرض کیا نا پہلے بات کہ نفلی عبادت کوئی نہیں ہے، اس کی جماعت اجتماعیت نہیں ہے، مطلب بس لوگوں نے کہاں سے لے لی یہ چیز ہے، یہاں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں نا صحابہ سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا کون ہے؟ جنہوں نے براہ راست رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت حاصل کی۔ اگر صلاۃ التسبیح کی امامت ہوتی، جماعت ہوتی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامت کرواتے ہیں۔ دیکھیں نا اپنے چچا کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ پڑھیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے تو کون تھا جو بچ جاتا، جو وہ نہ کھڑا ہوتا، تو نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی کسی نے بھی کی، یہ تو بہت کی چیزیں ہیں، مطلب ہے کہ وہ اور یہ کہتے ہیں نا ایڈیشنل چیزیں ہم مطلب اس میں شامل کر دیں گے، یہ اجتماعیت ہے، یہ ہے وہ۔ اسی طرح کسی بھی بات کو نفلی طور پہ یہ جو مطلب اشتہار لگتے ہیں، میسیج چلتا ہے، وہ جو فلاں رات آ رہی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے جی وہاں پر جاؤ اتنا وہ آیت کریمہ کا فرض ہوگا، یہ فلاں ذکر کیا جائے گا، فلاں کیا جائے گا، اس میں بھی اجتماعیت نہیں ہے، اس کے لیے اکٹھا کرنا، اکٹھا کر کے تو آپ کو پتہ ہی جو کچھ وہاں ہوتا ہے، پھر عبادت کم ہوتی ہے، بس وہ پھر مطلب وہ جو ہے نا شغل میں اور مذاق ہو میلہ وہ میلے کا سما بن جاتا ہے نا۔ ہاں انفرادی طور پہ مطلب ہے کوئی 10 آدمی 4 آدمی میں سے جیسے آپ آج مطلب آپ حضرات تشریف لائے ہیں ساتھی ماشاء اللہ رات کے لیے، چلو یار مسجد میں ذرا یکسوئی ہوتی ہے نا، گھر میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، یکسوئی نہیں ہوتی، چلو بندہ مسجد میں جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کے لیے 2-4 آدمی 10 آدمی 20 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، بندے اتفاق کر، لیکن وہاں پر بیٹھ کے بھی اپنی عمل جو ہے وہ انفرادی کریں، اجتماعی نہیں، عمل جو ہے وہ سارا انفرادی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کا جو ہے سارے ساتھی اہتمام کر لیں، اور صلاۃ التسبیح کے بعد جو ہے نا پھر وہی بات اپنے لیے بھی دعا کریں، مطلب مسلم والے مسلمین کے لیے دعا کریں، اور جو لوگ پوری دنیا میں اعلاء کلمۃ الحق یعنی دین کی سربلندی کے لیے تبلیغ کے انداز میں، قتال فی سبیل اللہ کے انداز میں، تزکیہ نفس کے خانقاہی انداز میں، تعلیم و تعلم مدارس کے انداز میں، مساجد کے انداز میں، چونکہ یہ چاروں سلسلے جو ہیں یہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ چاروں سبب اصحاب صفہ کے ہیں، چاروں ہی راستے ہیں جو ہے نا وہ منزل مقصود کا کامیابی کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے، اللہ پاک نے کسی کو تبلیغ کا راستہ دے دیا، کسی کو جہاد کا راستہ دے دیا، کسی کو تزکیہ نفس کا راستہ دے دیا، کسی کو تعلیم و تعلم کا راستہ دے دیا۔ کسی ایک کا بھی انکار کرنا دین کے چوتھے حصے کا انکار کرنا ہے، اور وہ کفر ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، چاروں راستے پر حق ہیں، چاروں طریقے ہیں، راستے نہیں، راستہ تو ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ ہے، طریقے 4 ہیں، ٹھیک ہے، ان چاروں راستے پر حق ہیں، ان چاروں کے جنہ کے ذریعے سے ہم نے وجہ زندگی کی ضرورت ہے، مطلب تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، دعوت تبلیغ کی ضرورت ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات ہیں کہ کس موقع پر کسی جگہ پہ تبلیغ فرض ہوتی ہے، کسی جگہ پہ جہاد فرض ہوتا ہے، کسی جگہ پہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، کسی جگہ پہ تعلیم و تعلم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا آپ لوگ اہتمام کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اعتکاف والے ساتھ میں بیٹھے اعتکاف جی گننا جو ہوتا ہے وہ ایسے ہاں گننے کا طریقہ بالکل یہ بڑی عام بات ہے، مجھے بھی بول گیا کہ سوال ہی نہیں کیا۔ اچھا گننے کا جو طریقہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر قیام میں کھڑے ہیں نا تو وہ بات ساتھ میں وہ آج کر ایسے دوروں میں گنتے رہتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ نماز کی کیفیت نہیں آتی۔ آپ قیام میں کھڑے ہیں، یہ آپ نے نیت مان لی ہے، تو آپ یہ دیکھیں مطلب انگلیوں کو دبائیں، یہ مطلب پہلی انگلی ہے اس کو دبا لیا، پھر دوسری دبا کر دوسری کو دبا لیا، پھر تیسری کو، چوتھی کو، پھر پانچویں کو، اسی طرح پھر انگوٹھے کو، اسی طرح یہ 5 3 دونوں ہاتھوں پہ جو ہے نا اس کو انگلیوں کو دبا کے وہ پھر ذہن میں بھی رہے گا، بھولے گا بھی نہیں۔ اسی تو پورا ہی گندے رہے نہیں وہ چلو جو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں پھر کیفیت بدلتی ہے، نماز میں پورا اگر بنائیں گے تو اس میں میں نے کہ وہ انگلیوں کو دبا دیں۔ اسی طرح آپ مطلب رکوع میں ہیں تو یہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، پہلے اس انگلی کو دبائیں، پھر اس کو دبائیں، پھر اس کو دبائیں، پھر اس کو دبائیں، تو وہ یہ انگلیوں کے دبانے سے انگلی بھی جب اپنی ترتیب میں دبی رہے گی تو بھولے گا نہیں کہ کتنے ہو گئے ہیں۔ اچھا بات ایک اور عرض کر دوں، بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے تسبیح پڑھنا، ایک رکن میں مثلا قیام میں پڑھنی ہے، مس ہو گئی نا، قیام میں پڑھنی ہے تو رکوع میں چلا گیا، اب رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول گیا، بڑا ہو گیا، کھڑے ہوتے یاد ہے وہ میں نے تسبیح پڑھنی ہے، اب رکوع کی تسبیح جو ہے نا قوما میں نہیں پڑھے گا،
کیونکہ قوما میں اگر پڑھے گا تو قوما جو چھوٹا عمل ہے وہ رکوع اور سجدے سے بڑا ہو جائے گا. قوما میں وہی 10 پڑھے گا, سجدے میں جا کے پھر 20 پڑھ لے گا پہلے سجدے میں. اچھا ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح اگر سجدے میں رہ جاتی ہے, پہلے سجدے میں رہ جاتی ہے, تو اس کے بعد عمل ہے جلسے کا, تو جلسے میں 20 نہیں کرے گا کیونکہ جلسہ بڑا ہو جائے گا سجدے سے. جلسے میں نہیں پڑھے گا پھر وہ دوسرے سجدے میں جا کے پڑھے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر دوسرے سجدے میں رہ جاتی ہیں تو پھر قیام میں جا کے پڑھ لے گا. اچھا. چلو جلسے کی نہیں پڑھنی, ہاں جلسے اور اس کھڑے میں ہو پڑھے گئے. اپنا قوما. بہتر یہی ہے کہ جہاں پہ بھی بھول جائے سجدے میں پورا کر لیا. سجدہ بیٹا جو اس کے بعد عمل جو لمبا عمل آ رہا ہے نا اس پہ پوری کرنی, چھوٹے میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ہاں قوما میں اور جلسہ میں نہیں کرنی, رکوع میں کر لیں, سجدہ میں کر لیں, اس طرح کریں. اچھا نہیں چلتا طریقہ سے بھی جی پہلے سورۃ فاتحہ سورۃ سے پہلے 15 دفعہ اور فاتحہ اور سورۃ کے بعد 10 دفعہ. اتحیات کے بعد دوسری پڑھنا اگر 4 اکٹھی پڑھنی ہے, جی اگر 4 نفل اکٹھے پڑھنے ہیں اتحیات کے بعد. نہیں نفل میں نہیں ہے, سنت غیر موقعہ میں پڑھنا ہے. اگر سنت غیر موقعہ جو اصل سے پہلے ہوتی ہیں ان کو اگر پڑھیں گے تو اس میں درود شریف اور ساری تحریر تک پڑھیں گے, اور دوبارہ جب تیسری میں کھڑے ہوں گے تو سبحان اللہ سے شروع کریں گے. عشاء کی بھی ایسی ہے, جی عشاء کی 4 سنتیں جو غیر موقع اس میں بھی ہاں ایسی غیر موقعہ جو بھی شامل میں یہاں جو سے ساتھ تسبیح ہے جی اس میں ربی جلنے تک پڑھنا ہے, نہیں دوسری رکعت میں نہیں ہاں درود اپنا اتحیات پڑھ کے اور کھڑے ہو. ان میں آدمی بھول جائے سجدہ آپ جیسے صاحب کا تاخیر ہوگی نا, اگر آپ پڑھ گئے تو اس میں بھی سجدہ صاحب کر رہے ہیں تو اس میں دوسرے عمل کے اندر تاخیر ہوگی. تاخیر کی جو مطلب کوتاہی ہے وہ سجدہ صاحب سے بھول جاتا ہے. اچھا جی وہ خدمت والے ساتھی جو ہے نا ماشاء اللہ یار پہلے ساتھی نے اپنی خدمت کی, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. تو اب جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس جو ہے نا جماعت کو بدل دیا جائے. مفتی صاحب خدمت والے وہی ٹھیک ہے, مفتی صاحب وہی رہے وہی ٹھیک ہے, وہی کو میں نے نام کھایا 3 دن 3 دن والے 2 آئے ہیں, ایک فیصل صاحب بھی آئے ہیں نا, آپ نے نام نہیں بولا فیصل بھائی لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے ان کا ان کا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی. اچھا فیصل صاحب کا نام پہلے بھی تھا نا, وہ بیماری کی وجہ سے آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی فوت ہو ہیں؟ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بلکہ رحمت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. اچھا سارے ساتھی جو ہے نا 3 دفعہ قل اللہ پڑھیں, 1 دفعہ الحمد شریف پڑھیں اور نیت کریں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے احسان ثواب کے لیے, اور جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد دوست احباب عزیز و اقارب پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے سب کے لیے میں نے نیت کرنے پر دعا کریں. فاتحہ پھر قل هو اللہ, پھر دینی پاک اور پھر ہاتھ کر لی اپنا کر لی. رات نیت کر لیں انفرادی طور پہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بالخصوص اور بالعموم پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر و ثواب ان کو احسان کرے. اچھا ایک اور بات ہے, یہ احسان و ثواب کے بارے میں ایک بات ذہن میں آ گئی. سورہ انعام کی جو پہلی 3 آیات ہیں, اکثر میں جمعے میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. یہ تکسبون کا سورہ نام جو ہے نا یہ تیسری صورت ہے, تیسری چوتھی 7ویں پارے میں, 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے, 7ویں پارے میں شروع ہوتی ہے. اس کی پہلی جو 3 آیات ہیں پہلی جو 3 آیات ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قرآن کریم کی سب سے بڑی اور معتبر تفسیر جتنی بھی آج تک آئی ہیں ان میں سب سے معتبر اور بڑی تفسیر وہ ہے جس کو جلالین شریف کہا جاتا ہے, اور ہمارے علماء کو وہ 6 سال میں پڑھائی جاتی ہے, باقاعدہ نصاب میں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا, اس میں جلالین میں لکھا ہوا ہے
کہ جو شخص بھی کسی مرنے والے کی نیت کر کے چھٹی صورت ہے سورہ نام چھٹی صورت یہ 7ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے 7ویں پارے سے الحمدللہ بھی خلق السماوات نزدیک ہی آنا چاہیے تسی بھی صاف سے آ گئے سارے ڈیڑھ نمبر لے لو کافی بابا صاف نہیں کر رہا 1 نمبر ہی اچھا سورہ نام مکیہ مکی صورت ہے اور اس میں مطلب ہے کہ الحمدللہ جی 165 آیات ہیں اس میں ٹھیک ہے نا جی اچھا جی تو اس میں یہ جو ہے پہلی جو 3 آیات ہیں ایک آیت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون کا ایک آیت ہے والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون یہ دوسری آیت ہے اور وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وقت کے اعتبار سے تو یہ 6 حصے بنیں گے اس کے کیونکہ والنور میں بھی وقف لازم آ رہا ہے قا آ رہا ہے نا اور اجلا میں بھی قا آ رہا ہے لازم آ رہا ہے والارض پھر ارض میں بھی قا لازم وقف آ رہا ہے لیکن آیات 3 ہی بنیں گی تو وہ میں اس کا مطلب حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی کسی مرنے والے کی نیت کر کے اس آیت مبارک کو 1 دفعہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس 1 دفعہ پڑھنے پر 1 فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک اس مرنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے اتنا بڑا عمل ہے 1 دفعہ پڑھیں 2 دفعہ پڑھے گا 2 فرشتے 3 دفعہ پڑھے گا 3 فرشتے 4 دفعہ پڑھے گا 4 فرشتے اچھا اور ہوا کیا ہے کہ بندہ پڑھ کے ویلا ہو گیا فرشتہ اپنے کام میں لگا سبحان اللہ ایسی بات تو اس لیے بھائی یہ 3 آیات جو ہے نا یہ لازمی یاد کریں ہر بندہ یاد کریں صحیح تلفظ کے ساتھ اعراب کے ساتھ ٹھیک ہے نا زبانی یاد کریں جب بھی کسی کے لیے پڑھیں دیکھیں جو مرحومین جا چکے ہیں ہمارا ان کا ہمارے اوپر حق ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور مفتی زین العابدین صاحب نقر اللہ مرحمہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب کسی آدمی کو جوتے کی ضرورت ہو اس کے پاؤں جھڑ رہے ہوں تو کوئی اس کو جوتا دے دے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو جوتا خریدنے کے کپڑے پہننے کے وسائل نہ ہو کھانا کھانے کے وسائل نہ ہو تو اس کی ضرورت کی چیز جب اس کو دے دی جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی فرمایا کہ جو آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اپنا رجسٹر بند ہو گیا اب اس کے پیچھے جو بھیجنا ہے وہ ہم نے ہی بھیجنا ہے اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ باقاعدہ چونکہ یہاں پر تو ہم نے دیکھے نا ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سارے پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب سب نے پڑھ لیا کوئی چیزیں میں نظر نہیں آ رہی کہ ثواب کا وجود کتنا بڑا ہے تو فرمایا کہ جو حدیث بات میں آتا ہے کہ 1 دفعہ پڑھنے سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے اس کا جو تنا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 100 سال تک عربی النسل تھوڑا نیچے بہتر ہے اس کا سایہ نہیں ختم ہوتا سبحان اللہ وقت کتنا لگا ہمارے ساتھ تشکیل میں پٹھان تھا وہ اس کا ٹرانسپورٹر تھا وہ بیان کر رہا تھا نا کرتے جذبات میں نا کہتے ہیں 24 منٹ والا 100 سال تک بھاگے گا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا تو وہاں پر اس کا وجود ہوتا ہے باقاعدہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ثواب مطلب کوئی نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کسی معذور کی کسی کمزور کی مطلب خدمت کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں اس کا باقاعدہ وجود ہوتا ہے اور احادیث مبارکہ کے مطابق اس مرنے والوں کو باقاعدہ جا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرے دوست نے رشتہ دار نے بھائی نے بیٹے نے بیٹی نے یہ تیرے لیے ثواب بھیجا اور اس کو تو ضرورت ہے اس چیز کی اور وہ اس پر ہوتا ہے اچھا پھر کہ جی ہمارے اوپر چھوٹا سے عمل پر کیا اجر ملے گا اس پہ بھی ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی مجھے میں نے سنائی تھی ملک صاحب کو غالب صاحب کو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں یعنی مرنے والوں کی جو اہمیت ہے جو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر جو ان کا حق ہے نا اس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا دوست تھے مطلب اس طرح تو فوت ہو گیا ایک
کہا دوسرے کو اس کو نہیں پتہ چلا، عرصہ گزر گیا، کسی زمانے کے بعد آیا اس کو ملنے کے لیے تو پتہ چلا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو پتہ کیا اس کے گھر گیا، پتہ چلا اس کی بیٹی تھی ایک، بیوی بھی فوت ہو گئی کچھ عرصے کے بعد، بیٹی جو ہے نا مطلب وہ چلی گئی، انہوں نے کہا کہ وہ تو بس پورے راستے پہ چل پڑی ہے، اب تو وہ فلاں کسی کلب میں یا کسی گندی جگہ پہ اگر چلی گئی ہے وہ۔ اب نا اس معذرت اس کے نا دوست خواب میں ملا، تو دیکھا تو بڑا پریشان حال تھا، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بس یار میں تو تمہیں پتہ ہے مر چکا ہوں، اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ مر گیا۔ اس نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا بس پریشان ہوئی، ایک میری بیٹی تھی کبھی کبھی پہلے آتی تھی میری خبر پہ مجھے پڑھ کے بخشتی تھی، وہ بھی بھول گئی، اب وہ پڑھنے والا ہی نہیں۔ اب اس کو خیال آیا، خیر وہ جستجو کرتا کرتا اس کے گھر تک پہنچا، تلاش کرتا، اس کو بیٹی کو تلاش کیا، ملا۔ اب جب اس کو بیٹی کو ملا تو وہ مطلب وہ کلب میں یا جو بھی مطلب جگہ تھی وہاں مطلب وہ نہا رہی تھی پانی میں۔ اس نے اس کو بتایا کہ بیٹا میں تیرا فلاں چاچا فلاں لگتا ہوں، تو وہ بیٹی گلے شکوے کرنے لگی کہ اب مجھے یاد ہے کہ میں مطلب ذلیل ہو رہی ہوں، خوار ہو گئی ہوں، باپ میرا مر گیا، ماں مر گئی، جیسے ہوتا ہے گلے شکوے۔ اب تو آپ مجھے کہتے ہیں میں تیرا چاچا ہوں، اب تو کدھر تھا، یہ تھا وہ تھا، میرے لیے تو بھی مر گیا، جیسے گلے شکوے ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا بیٹا میں تو آیا ہوں، جو بھی ہے میرا تو گلا شکوہ تیرا بنتا ہے، ٹھیک ہے تیرا حق ہے، لیکن میں آیا ہوں تیرے باپ کو میں نے بڑا پریشان دیکھا، تو اپنے باپ کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے احسان کر، تو بھی کر میں بھی کر رہا ہوں، میں اس لیے تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے تیری یہ جو بدعماری ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو تکلیف ہو، اصل اس کو بتانے کا تو یہ مقصد ہے۔ اب اس سے کرتے کرتے نا تو اس نے تنزن وہ پانی سے چلو بھر کے نا تو اس کے منہ پہ پھینکا، تو اس نے کہا جا اے میرے پیو والوں تیرے منہ تھی سے، مطلب اس طرح کا نا مطلب الفاظ میرے ہیں، اس کے مطلب اس طرح دوسرا جملہ بولا۔ اب وہ خیر وہ بیچارہ چلا گیا، سمجھتا اس کو سمجھاتا رہا لیکن وہ چلا گیا وہاں سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی میرا تو مقصد ہے مجھے پیغام دینا، تو میں نے دے دیا، اب تیری مرضی ہے، باپ کو یاد کر یا نہ کر، چلا گیا۔ اگلی رات جب اس نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی شان کو خواب میں پھر نظر آ گیا، دیکھا تو بڑا خوش اور بڑا مطلب ہے کہ عیش و عشرت میں بالکل ہی نظام بھی بدلا ہوا سارا۔ یار یہ کیا معاملہ ہوگا، کل تیری حالت بھی اور تھی، آج تیری حالت ہی مختلف ہے، کیا مسئلہ ہوا، کیا بیٹی نے کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، جب تو گیا تھا تو تیری بات کی تو میری بیٹی نے کچھ پانی وغیرہ تجھ پہ پھینکا تھا، یہ کیا ہوا تھا معاملہ؟ اس نے کہا اس طرح یہ معاملہ ہوا تھا، خواب میں گفتگو ہو رہی۔ اس نے کہا جب وہ پانی اس نے پھینکا تھا تو وہ جو مطلب جو تالاب تھا یا جو بھی تھا مطلب اس کی گہرائی میں سائڈ میں کچھ جگہ پہ ایک چھوٹا سا کیڑا یا کوئی مکوڑا یا کوئی جانور ایسا تھا جو پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ وہ جب اس نے پانی پھینکا تو وہ پانی اس کے چہرے سے گر گیا، لگ کے تو نیچے گرا ہے، تو وہ اس مطلب وہ جو جانور تھا چھوٹا کیڑا جو تھا اس نے وہ پانی کے جو بوند پیے ہیں جو بھی پیے ہیں اس سے اس کی زندگی بچ گئی، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کر۔ اب دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے، یہ حدیث پاک کا واقعہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ یہ بات کی باتیں ہیں، تو فضائل میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں کہ اتنا چھوٹا عمل جو ہے اس پر مرنے والے کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو بھائی جب ہم مسجد پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے، رو کر اللہ سے مانگیں گے، قرآن پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے اپنے جانے والوں کے لیے، اور ذکر و اذکار کر کے اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کتنے ان کے درجات کو بلند کریں گے، اور ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے لیے بھیج رہی ہے، تحفے بھیج رہی ہے۔ تو بھائی ایک بات ہے کہ ہم آج اگر اپنے بڑوں کو اپنے جانے والوں کو بخشیں گے تو کل ہم نے بھی تو جانا ہے نا، سب نے جانا ہے، ہماری اولادیں بھی ہیں، کل وہ بھی ہمیں کوئی پڑھنے والا ہوگا، اور اگر آج ہم بھولے رہیں گے تو پھر ہمیں کل ہماری اولاد ہم سے جلدی بھولنے والی ہے، ہمیں جلدی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے بھائی سارے لوگ جو ہے اس کا اہتمام کریں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے زندہ لوگوں کے لیے، اور ہاں زندہ کے لیے بھی آپ جو ہے وہ پڑھ کے اس کی نیت سے جو ہے نا کہ یار میں اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے معصوم ہے بیچارہ پڑھ نہیں سکتا یا وہ خیال نہیں آئے گا چلو یہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں نا یا اللہ اس کا ثواب میرے اس دوست کو دے دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اہتمام کریں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی خدمت والے آ رہے ہیں، مفتی صاحب خدمت والے اوکے 3 دن رہ گئے یار، رہنے دو 3 دن رہ گئے یار۔